جی السلام علیکم ناظرین. آج آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ایک بہت اعلیٰ شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا اور ماشاءاللہ پوری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں ایک جانا پہچانا نام ہے ان کا. سید قاری صداقت علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو ہنگری بڈاپیسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بھی بڑا ناظرین حسن اتفاق ہے کہ کل کی جو رات ہے، کل کی جو سحری ہے، اس کے دوران ان کا ایک جو نئی سورہ رحمان کی تلاوت ہے جو انہوں نے کسی اسٹوڈیو میں ریکارڈ کی تھی، تو وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. تو آج یہ حسن اتفاق ہے کہ آج یہ میرے سامنے موجود ہیں. تو تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ جو سورہ رحمان ہے، چونکہ وہ سننے والے جو ناظرین ہیں ان کے دل موہ لیتی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پر بڈاپیسٹ میں آیا ہوں ہنگری کے اندر، اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے. کشمیر ریسٹورنٹ ماشاءاللہ اس کی بے شمار خدمات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے حلال اور حلال کھانا یہاں پر ملتا ہے لوگوں کو، ہماری کمیونٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ان کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور اس دیار غیر میں بیٹھ کر آپ ملک و قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایکٹیویٹیز آپ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. یقیناً ہمارے جو پاکستانی بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے اندر، وہاں پہ بیٹھ کر جس قدر بھی ممکن ہو سکے اپنے ملک کی خدمت کریں، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، پولیٹیکلی، معیشت کے اعتبار سے. یہ سب کچھ ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ایسا ہے کہ جو ایک کلمے کی بنیاد پر بنا، اور رمضان کا مہینہ 27ویں شب کو یہ ملک ماض وجود میں آیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی رات دن کی کوششوں سے بنا. علامہ اقبال کا خواب جس کی تعبیر کی شکل میں یہ ملک بنا، اور ہمارے افواج پاکستان نے اس کی حفاظت کی، اور اس کی حفاظت میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہمارے افواج پاکستان کے جوان شہید ہو گئے اس کی حفاظت کے لیے. تو یہ بہت عظیم ملک ہے. ہمیں اس سے جتنا بھی ہم پیار کریں، جتنی اس ملک کی خدمت کریں، وہ کم ہے. اور آپ لوگ یہ کام سب کر بیٹھ کے یہاں پر کر رہے ہیں. تو میں 2-4 آیات بہت شکریہ. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی قاری صاحب، بہت میٹھی آواز اور ایک پورا سما جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں آپ. تو ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو آواز ہے اس سے لگتا ہے کہ جو ایک قاری عبدالباسط تھے جو کہ مصر سے ہیں، میرے استاد ہیں، ان کی جھلک نظر آ رہی ہے اس میں. تو اس کے ساتھ ساتھ کون سے مزید جو آپ کے اساتذہ تھے جن سے آپ میرے کافی اساتذہ ہیں جن سے میں نے استفادہ کیا ہے. بات یہ کہ جب انسان کسی چیز کا متلاشی ہوتا ہے یا کسی بھی فن میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ مختلف دکانوں سے جو سودا ملتا ہے اس کو دے دیتا ہے. تو جہاں جہاں پر بھی کوئی اچھی چیز ملی وہاں پر چلتے گئے. میرے کافی اساتذہ ہیں. قاری رضی الرحمن صاحب سب سے پہلے استاد ہیں، ماشاءاللہ. پھر قاری محمد یوسف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ ہے، قاری عبدالوہاب مکی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، قاری شرف الدین جملی صاحب ہیں. ان سب لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، اور جو شخص سیکھتا رہتا ہے وہ اس پر کبھی زوال نہیں آتا. ہاں، وہ قائم رہتا ہے الحمدللہ. مجھے ماشاءاللہ کافی نصف سے زیادہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، چونکہ ویکیپیڈیا پہ بہت ساری معلومات ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ. آپ کو ستارہ امتیاز، ہلال جو ہے وہ ہلال امتیاز ملا ہے، ستارہ امتیاز بالکل. ملا ہے، اس کے بعد پرفارمنس ملا ہے. اور اس کے بعد کچھ معلومات ہیں کہ آپ نے جو ایران میں بھی حسن ایران میں بھی 2 دفعہ میں سیکنڈ پوزیشن میں لی ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح ورلڈ کمپٹیشن بنگلہ دیش میں اس میں پہلی پوزیشن میں نے لی ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی 13 قرآن پاک میری آواز کے ساتھ لنک اپ ہے ٹرانسلیشن کی شکل میں. سبحان اللہ. اس میں کچھ ہمارے پاکستانی اسکالرز ہیں، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کا ٹرانسلیشن ہے، اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی کا ان کا ٹرانسلیشن ہے، مولانا فتح محمد جنیدی صاحب کا ٹرانسلیشن ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب الحمدللہ ان کا ٹرانسلیشن لنک اپ ہے، مولانا مودودی صاحب کا ٹرانسلیشن لنک اپ ہے. اس طرح پھر انگلش میں ٹرانسلیشن ایک ہے، پھر نارویجن میں ہے، پھر اسپینش میں ہے. تو ابھی ہم جو ہے وہ رشین اور چائنیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. کچھ قرآن پاک بغیر ٹرانسلیشن کے ہیں. تو ملا جلا کے تقریباً 13-14 قرآن پاک میں ورلڈ مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ یوٹیوب پر مل جائے. زبردست. اس کے علاوہ آپ ابھی ریسٹورینٹ پہ بات کر رہے تھے، کچھ اللہ والے جو ہوتے ہیں آج کے دور میں وہ نظر نہیں آتے. اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں مزید جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں. بات یہ کہ یہ دور ایسا ہے کہ جو حق والے ہیں نا وہ اپنے آپ کو چھپائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا پتہ نہ چلے کسی کو. ایک شاعر نے کیا خوب اشعار لکھتے ہیں کہ زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، اور جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو ہے اپنا نظر نہیں آتا. جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو ہے اپنا نظر نہیں آتا، اور روتی ہیں پھوٹ پھوٹ کر آنکھیں، روتی ہیں پھوٹ کر آنکھیں، آنکھ والا نظر نہیں آتا. جو آپ بات کر رہے ہیں نا زبردست، تو آنکھ والے ہیں وہ نظر نہیں آتے. وہ اس زمانے کے لوگوں سے وہ چھپتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بے قدر لوگ ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے کسی کی. اگر کوئی کام کا بندہ ملے گا تو اس کو الزامات لگا دیں گے، یہ شور زبازی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے. اس لیے جو اصل لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو صوفیاء ہیں،
جو عرفاء ہیں، عارف لوگ ہیں، وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں. زبردست، بہت اچھی بہت اچھی. اور دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی. دیکھیں، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، لیلۃ القدر، اور اب آخری اشیاء شروع ہو گیا ہے. یعنی کل سجدہ اپنا امام مولا کائنات کا دن تھا، کل 21 رمضان. تو ان کی کیا شان ہے مولا کائنات کی، جن کے متعلق آقا رسول نے فرمایا من کنت مولا ھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ رمضان کا مہینہ بڑی نسبتیں ہیں اس کی، پاکستان کے ساتھ نسبت ہے، قرآن کے ساتھ نسبت ہے جی، اہل اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے. اور اس میں جو عبادت انسان کرتا ہے، جو صدقات دیتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، اس کا جو بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ کہ اس مہینے میں لوگ آ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں. اب نماز تو ہے وہ 5 وقت فرض ہے، پورے سال کے لیے فرض ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. تو رمضان کی جو پریکٹس ہوتی ہے انسان کو، اس کو سارے سال جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور آخری عشرہ جو ہے اس میں لیلۃ القدر ہے، اور نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر ہو. اللہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو عبادت ہے یا اس کی صدقہ خیرات جو ہے، اس کی فضیلت 1000 مہینے سے بڑھ کے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. یعنی آپ نے روزہ رکھا 1000 مہینے کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہے آپ کو، خیر من الف شہر. اور آپ نے اسی طرح صدقات خیرات دیے، اس کو بھی ملٹیپلائی کر کے پھر اس کا آپ کو اجر وغیرہ اس کو ملے گا. تو ہمیں اس مہینے میں یہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو نوازا ہوا ہے، آپ کو استطاعت دی ہے، تو آپ اس کی مخلوق پر بھی خرچ کریں. وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو روزے رکھوائیں، روزے کھلوائیں ان کو. اور پھر یہ مہینہ ایسا کہ جس میں اللہ کا شکر جسے ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تو میرا شکر ادا کر تو میں تمہیں دیتا جاؤں گا، ملٹیپلائی کرتا جاؤں گا. ولئن کفرتم، ایسا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب اس سے بچ نہیں سکو گے، شدید عذاب ملے گا. میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ جی لئن شکرتم لأزیدنکم، اس کی تھوڑی تفصیل تو بتائیں کیا ہے. کیا یہ کافی ہے کہ ہم تسبیح پڑھ کے بیٹھ جائیں، یا اللہ تعالیٰ شکر، یا اللہ تعالیٰ شکر 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 شکر، کیا یہی کافی ہے کہ کوئی اور طریقہ اس کا شکر کا؟ اس میں جو خصوصیات ہیں انہوں نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم اس وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طریقے سے آپ کو نوازا ہے، بے حساب ان گنت رزق دیا ہے، جتنا دیا ہے اس شان کے مطابق اس کے راہ میں خرچ کرو، سبحان اللہ، پھر شکر ادا ہوگا. ایسا کرو گے تو لأزیدنکم ہوگا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو لأزیدنکم کے زمرے میں نہیں آ سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کتنی نعمتیں دی اس مالک نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کی رضا مقصود ہے تو اس کے راہ میں انکنڈیشنل خرچ کرو، غیر مشروط. اللہ فرماتا ہے جب کوئی آپ کا سوال کرتا ہے کہ مجھے دو اللہ کے نام پر، تو اس وقت وہ نہیں مانگ رہا ہوتا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں. تو یہ پوچھنا آپ کا کام نہیں ہے کہ یا خطر ہے کہ نہیں ہے، میں مانگ رہا ہوتا ہوں، انہوں نے میرے نام پر دینا ہے، میرے لیے دینا ہے. تو ان چیزوں کا
رمضان المبارک کے مہینے میں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بڑی بابرکتوں کا مہینہ ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے تاکہ ہم عبادت بھی کر سکیں، خیرات بھی کر سکیں، صدقہ زکوٰۃ بھی دے سکیں، اور غریبوں کی مدد بھی کر سکیں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ایک اللہ کے کرم سے ان کی پہچان ہے، اور خوبصورت اور میٹھی آواز میں تلاوت ناظرین کو سناتے ہیں، قاری صداقت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔